بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سن 583 کو یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلے مراد میں جناب عامر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ نابینا ماں نے بیٹے کا نام اویس رکھا اور لوگ اویس کو عبداللہ کے نام سے پکارنے لگے۔ آج اس ویڈیو میں جانیں گے آپ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں اویس کرنی کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا۔ اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اور جب اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنی ضعیف والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی، ان کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرے نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ حضرت اویس کرنی اور قرب رسول اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی وجوہات تھیں۔ ایک تو اویس کرنی کی والدہ بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، آپ کے موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، غرض یہ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا۔
کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم چیز کھانا ممکن تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا جبہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفے تشریف لے گئے اور نماز جمعہ کے خطبے میں کہا مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجف کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانے میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس سے ملاؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں بہت جاتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وادی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ جب اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیں۔ اویس کرنی بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ جبہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ موجود ہیں، وصیت کے مطابق آپ امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق وہ نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہذا شناخت اور پہچان بالکل درست ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ جبہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کروں۔ جبہ جب ان کو دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ جبہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مقام مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا،
میں نے کہا 1000 فرد بخش دیے۔ عرض کی مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ جبہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنی آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا حال مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور 3 راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں اویس قرنی نے رات کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدے کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو اسی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفے کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ اویس قرنی نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت رواں کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نقل کر گئے، یہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر بیدار ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ سب ہدایت دے کر رسالت مآب غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس قرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے میں نہیں تو انہوں نے اس وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کی جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا
اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیا عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھے جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے، اور وہ میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی اور فرمانے لگیں کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کی زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ حضرت حرم بن خیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: اویس قرنی کوفے میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات میں ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس قرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا، اور آپ کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی مبارک تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اور میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے کہا، اویس خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، کیا حال ہیں؟ تمہیں میرا نام پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت کا شرف حاصل نہیں کیا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ قرآن حکیم کی ہی کچھ آیت سنا دیجیے۔ میرا دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیت کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہدایت اور تلاوت کے پہر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مر جانا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ اس کے بعد حضرت ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کہ کچھ اور دعائیں پڑھیں اور فرمایا کہ حرم بن حیا، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی بھی لمحے موت سے غافل نہ ہونا۔ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ورنہ بھٹک جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی ہے، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور جنت میں میری اس سے ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس کرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیا، اب میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوتی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔